ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مشاہدہ کیا، دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ہونٹ کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے، جن کے ہونٹوں کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء خطباء امتک، ہؤلاء خطباء امتک یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم وهم یتلون الکتاب افلا یعقلون۔ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے خطبہ حضرات ہیں، مقررین ہیں، بیان کرنے والے ہیں، جن کے ہونٹوں کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ فرمایا آپ کی امت کے خطبہ ہیں، لوگوں کو تو نیک کام کی نصیحتیں کرتے ہیں لیکن یہ خود نیک کام کرنا بھول جاتے ہیں۔ وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہم یتلون الکتاب، قرآن پڑھتے ہیں، افلا یعقلون، کیا ان کی کھوپڑی میں، کیا ان کے دماغ میں اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، خود اچھائی نہیں کرتے؟ اتنی بات ان کی کھوپڑی میں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جو لوگ تقریر کرنے والے ہیں، جو لوگ خطابت اور بیان کے میدان کے آدمی ہیں، انہیں سنجیدگی کے ساتھ اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارے جلسوں میں رات رات بھر تقریریں ہوتی ہیں اور فجر کی نماز میں گاؤں کے ایسے ویسے آدمی تو آ جاتے ہیں لیکن مقررین فجر کے وقت خراٹے لیتے رہتے ہیں۔ ہم وراثت کے موضوع پہ اچھی تقریر کرتے ہیں لیکن وہی مقررین جب بہنوں کو اور گھر کی عورتوں کو وراثت دینے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی گھر کی عورتوں کو بھول جاتے ہیں۔ دوستو، سنجیدگی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ امت میں بہت سارے ایسے خطبے ہیں، خاص طور سے میں کہوں گا وہ حضرات جنہوں نے اپنی تقریر کو بزنس بنا لیا ہے۔ پیسہ لینا جائز ناجائز اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے طلبہ ماشاءاللہ شعبہ افتاء کے ہیں اور آئندہ بڑے بڑے مفتی بن کے وہ ظاہر ہوں گے، وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جائز ناجائز کیا ہے، اس پہ بحث نہیں۔ پیسہ لینے کی جائز ناجائز پہ بحث نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ جو بزنس والا مقرر ہوتا ہے اس کی تقریر میں بھی 50% ہوائی فائرنگ ہوتی ہے۔ وہ اپنی واہواہی کے لیے، اپنا روب ڈالنے کے لیے، اپنی اہمیت بتانے کے لیے 50% باتیں ایسی کرتا ہے جس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں 50% میں سے 25% ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انتہائی ضعیف یا موضوع یا قصہ کہانی یا من گھڑت باتیں ہوتی ہیں۔ 25% ایسی باتیں ہوں گی جو صحیح باتیں ہوں گی، اور وہ بھی صحیح باتوں پر ان کی زندگی کو دیکھیں تو شاید ان باتوں پر بھی ان کا عمل نہ ہو۔ یہ میں نے چند مشاہدات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کے موقع سے کیے ہیں، ورنہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ مشاہدات کی بھی ایک لمبی فہرست ہے، بہت سارے مشاہدات نبی نے کیے ہیں۔ ان تمام مشاہدات کو جمعہ کے اس مختصر سے وقت میں اور مختصر سے کہا جائے بیان میں ان باتوں کو، تمام باتوں کو پیش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو باتیں پیش کی گئی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے، اپنے زندگی کو سنوارنے، برے اعمال سے گریز کرنے اور اچھے اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔